میں نے تو جنت خریدنی ہے، میں نے تو اپنے خالق و مالک کو جو ہے راضی کرنا ہے۔ اگر وہ میرے اوپر راضی ہو گیا تو یہ سارا مال و زر تو اسی نے دیا ہے، اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں شکرانے کے طور پہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، وہ بڑھا کے مجھے دوبارہ دیتا ہے۔ جب ہجرت کی باری آئی 40,000 درہم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے کہا یار اب جانے کا وقت آ چکا ہے، جتنے بھی ہمارے مسلمان مرد و خواتین ہیں سارے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے ہیں، اب حکم الہی ہو چکا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ جتنے بھی روپے پیسے موجود تھے 40,000 درہم سارے اکٹھے کیے، حالانکہ بیوی پیچھے تھی، بیٹیاں پیچھے تھیں، ان کا نظام زندگی چلانا تھا لیکن ان کی پرواہ نہیں کی۔ 40,000 درہم سارے کا سارا سمیٹا، لاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، تجیب کر یہ پہلی خوبی کہ جب اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو بخیلی نہ کریں، سوچو بچار کا شکار نہ ہو، کبھی ابھی میں نے فلاں ضرورت بھی پوری کرنی ہے، ابھی میں نے فلاں ضرورت بھی پوری کرنی ہے، ابھی میری فلاں حاجت رہتی ہے، ابھی میرا فلاں کام رہتا ہے، تجیب کر سارے کام میرا اللہ آسان کرنے والا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے والا میرا اللہ ہے۔ فاما من اعطا، تو پہلی خوبی فرمایا اللہ نے جو مال و زر دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک مثال 40,000 درہم پیش کر دی ہے۔ حضرت جی کا اس سے بھی بڑی مثال جب تبوک کا موقع ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یارو بڑا لمبا سفر ہے اور بڑی لمبی جو لڑائی ہونے والی ہے، اس میں کئی ہفتے اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لہذا اپنا مال و زر پیش کرو تاکہ اس کے لیے جو ہے جنگی اہتمام کیا جائے، کھانے پینے کا بندوبست، سواریاں اور اسلحے کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت جی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کے نیکی کرنی ہے۔ دل میں خیال ہے کہ ہمیشہ ابوبکر مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، آج میں نے ان سے جو ہے نیکی کے معاملے میں بڑھ جانا ہے۔ اپنے گھر کا آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا، آدھا مال اٹھایا، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابوبکر آپ کیا لے کے آئے ہو، کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، تجیب کر اگر اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اس بندے نے مجھے راضی کر دیا ہے، تو اللہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا خالق و مالک آپ کے اوپر راضی ہو تو پھر یہ خوبیاں آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں، یہ وعدے آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری خوبی وَاتَّقَىٰ، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار۔ تجیب کر متقی کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام اپنی ہر بات و نصیحت میں ہر جو ہے بات جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جب صحابہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کریں، یا آقا علیہ السلام خود سمجھتے کہ اس موقع پہ نصیحت کرنی چاہیے، تو سب سے بڑی نصیحت آقا علیہ السلام یہ فرماتے اتق اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، کیونکہ چاہتے جی کر ہر عبادت کی روح جو ہے، ہر عبادت کا مغز جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ تقوی کس جذبے کا نام ہے، ہمیں بتائیے تقوی کیسے احساس کا نام ہے، تقوی کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا یشیر الی صدرہ، آقا علیہ السلام اپنے دل کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے دل کے اندر، وہ ظاہری اعمال کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت دل کے اندر کتنی ہے عرش والا جانتا ہے، یا وہ بندہ جو ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے بس وہ جانتا ہے۔ تو اللہ فرمانے ہیں واتقا، متقین میں سے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، معاملات کو کرنے سے پہلے سوچنے والا، کہیں یہ عمل جو ہے میرے لیے وبال جان تو نہیں بن جائے گا، کیا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ہے یا ان کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے؟ واتقا، جاتے جو کا دوسری خوبی اپنے دل و دماغ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ پیدا کر لیں۔ اور تیسری خوبی وصدق بالحسنی، ہر خیر، ہر بھلائی اور ہر نیکی کو اختیار کرنے والا،
یہ نہیں کہ جو نیکی مجھے اچھی لگے جسے میں آسان سمجھوں کہ بھئی یہ تو میں کر سکتا ہوں اسے میں کر لوں، اور جس نیکی کو میں مشکل سمجھوں اسے میں چھوڑ دوں۔ جو بات مجھے دین اسلام کی اچھی لگے، جسے مجھے کوئی نفع نظر آ رہا ہو، میں کہوں جی یہ تو دین اسلام کی بات ہے میں نے ماننی ہے، اور جس میں مجھے بظاہر کوئی نفع نظر نہ آ رہا ہو چاہے میرے مخالف بات ہو میں اسے ترک کر دوں، چھوڑ دوں۔ ذات ذوالفقار یہ خوبی جو ہے ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے اوپر عرش والا راضی ہوتا ہے۔ وصدق بالحسنی، جو تصدیق کرتے ہیں ہر خیر کی بات کی، ہر اچھی بات کی، فسنیسرہ للعسریٰ، تو عرش والا وعدہ کر رہا ہے تو ان کے لیے آسانیاں در آسانیاں ہی پیدا کر دوں گا، ان کی مشکلات ختم کر دوں گا۔ فاما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی، اور اس کے مد مقابل وہ لوگ کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ حضرت بکر صدیق کی خوبی کیا تھی؟ عطا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے مد مقابل اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ فاما من بخل، جو بخیلی اختیار کریں گے، کنجوسی اختیار کریں گے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، غرباء و مساکین کے اوپر، یتیموں بیواؤں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، قرض داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، واستغنا، اور لاپرواہی کریں گے دین کے معاملات میں۔ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، جو میری کمائی ہے یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، یہ جو معاملہ میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے یا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے۔ واستغنا، بالکل لاپرواہ انسان۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بکر کی خوبی کیا بتائی تھی؟ واتقا، جو انتہائی پرہیزگار ہے، ہر کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ انسان جو لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، جسے کوئی احساس نہیں ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اور تیسری خامی وکذب بالحسنی، خود بھی جھوٹا انسان ہے اور ہر اچھائی کو جھٹلانے والا ہے۔ فسنیسرہ للعسریٰ، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو اس کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میں اس کے لیے مشکلات در مشکلات ہی پیدا کر دوں گا۔ تو ذات ذوالفقار دیکھیں، اب دونوں راہیں اللہ نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانیاں در آسانیاں ہوں تو پھر آپ کو صدیقی رستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ خوبیاں اختیار کرنی پڑیں گی جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا آسانیاں بھی دوں گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سب سے بڑی جو ہے خوبی، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان کہ میں انہیں رضاعت بھی دوں گا، ان سے راضی بھی ہوں گا۔ اور اگر آپ نے صدیقی خوبیاں اختیار نہیں کی، آپ نے بخیلی کی اور معاملات میں لاپرواہی اختیار کی اور ہمیشہ جھوٹ کو اپنایا، پھر اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں انہیں مشکلات کے اندر ڈبو دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ نے آگے جا کے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے دہتے ہوئے انگارے رکھے ہیں۔ دہتے ہوئے انگارے کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر 3 بری خوبیاں ہیں، 3 بری خصلتیں ہیں، 3 خامیاں ہیں۔ نمبر 1، بخیلی اختیار کرتے ہیں، واستغنا، اور بالکل بے پرواہ ہیں۔ یہ حضرت ذوالفقار اس سے بڑی بے پرواہی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میں اپنی دکان پہ بیٹھا یہ تصور پیش کر رہا ہوں نہیں میرا کاروبار بڑا ہے، میرا کسٹمر بڑا ہے، میرا گاہک بڑا ہے، یہ دنیا کا مال بڑا ہے، یہ دنیا بڑی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نجات کی طرف، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں میری نجات تو میرے کاروبار میں ہے۔ ذات ذوالفقار یہ دونوں رستے عرش والے نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھ دیے کہ دیکھو جو اللہ والے تھے، جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے، جنہیں اللہ نے شان دی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی گارنٹی دی ہے، اگر ہم بھی ان کے رستے کے اوپر چلیں گے جن کے بارے میں ہم اپنی نماز میں دعا تو کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ تو ذات ذوالفقار ان کی خوبیوں کو پڑھیں اور اپنانے کی اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمارے اندر